حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ جو ابتدائی بندہ آتا تھا اس کو 3 وظیفے کرواتے تھے. سن لے غور سے. جو کہتا تھا میں ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہوں, جو کہتا تھا میرے قرضے ہیں, بیماریاں ہیں, میرے دکھ مصیبتیں ہیں, میرے مسائل اور مشکلات ہیں, میں ان سے چھٹکارا چاہتا ہوں, اور جو کہتا تھا زندگی میں ذلیل ہو گیا ہوں, عزیز ہونا چاہتا ہوں, پریشان ہو گیا ہوں, خوشحال ہونا چاہتا ہوں, ناکام ہو گیا ہوں, کامیاب ہونا چاہتا ہوں, اس کو 3 وظیفے کرواتے تھے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی خانقاہ میں, میں بغداد میں ان کی خانقاہ میں گیا ہوں, بند تھی. اب دیکھیں اچھا عرب کا مزاج دیکھیں. میں نے بڑے سارے نوٹ, ہمارے ایک دوست نے, ساتھ دکاندار تھا, اس کی یہ بوتل سگریٹ کی یہ چیزوں کی دکان تھی چھوٹی سی. انہوں نے کہا کسی طرح یہ حضرت کی خانقاہ کھلوا دیں جہاں بیٹھ کے لوگوں کو ورد اللہ اللہ سکھاتے تھے. وہ بند تھی. اس نے نا کوشش کی, اندر سے بندوں نے خانقاہ کھولی تو اس نے وہ پیسے دیے, اور پیسے نوٹ بھی بڑے بڑے نوٹ تھے. انہوں نے کہا نا ہذا حرام, میں نہیں لیتا, اس نے نہیں لیے. اور اب کے اندر کیا صفات ہیں. تو اس خانقاہ میں, اس آستانے میں, اس تسبیح خانے میں جو حضرت کی تھی, اس میں جب بندہ جاتا تھا اس کو 3 وظیفے کروائے جاتے تھے ابتدائی. پھر اس کی بنیادیں بنتی تھیں. قرضوں والا, بیماریوں, تکلیفوں, مصیبتوں, ناکامیوں, الجھنوں, آفات, بلیات, یا روح کی دنیا, من کی دنیا, جذبوں کی دنیا, ولایت کی دنیا, سکون کی دنیا, عروج کی دنیا, لاہوت کی دنیا, ملکوت کی دنیا. اگر کوئی بندہ چاہتا تھا اس کو درود پاک کا وظیفہ, اس کو سورۃ فاتحہ کا وظیفہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کو یا لطیف و یا ودود کا وظیفہ کروایا جاتا تھا. کیوں؟ ان سب وظائف میں اللہ اس کے حبیب کی عظمت ہے, ان سب وظائف میں اللہ اس کے حبیب کے نام کی برکت ہے, ان سب وظائف میں اللہ اس کے حبیب کے نام کی روح اور روحانیت ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں, لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے, پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں, میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے. بچھو, بھیڑ, کوئی زہریلی چیز کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے, میرے پاس ایک خاص عمل ہے, اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے, میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے, اور دوسرے لفظوں میں, یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے, کتے کا جادو ہے, کھوپڑی کا جادو ہے, بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے. مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا, خطرناک سے خطرناک بندش ہو, میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا بندھے ہوئے, زنجیروں میں الجھے ہوئے, بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں. کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں, آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے. تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں. میں کہ تیری مہربانی ہے, دے دے. اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا, آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے, خواتین بھی, مستورات بھی, آپ بھی, کوئی نقش ہے, کوئی تعویذ ہے, کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے, ضرور لکھیں. اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں, اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں. کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے, ضرور لکھیں, انسانیت کو نفع ہوتا ہے. تو میں نے کہا بتا دیں مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے, میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے, میں ان سب مقاصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہوں, کسی پہ تھتکار دیتا ہوں, کسی پہ کیا کرتا ہوں, بس میرے پاس درود ابراہیمی ہے اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں. کہا کہ یہاں تک کہ میں سفر میں جاتا ہوں اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کھانے کو مجھے ملے, یہ پینے کو ملے, مجھے اس طرح کی رہائش ملے, اس طرح. کہا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, مجھے یقین ہے, اور ویسے ہو جاتا ہے. سوچیں جس درود ابراہیمی کو نماز میں میرے کملی والے نے اس کا انتخاب کیا ہے,
वो कोई चीज आखिर होगी ना, सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिशें जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत ना छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका मुझसे बरकत ना छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत ना छीनना और मेरी नस्लों से बरकत ना छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्टों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। ये बरकत मुझसे ना छिने और मुझसे ना छिने और मेरी नस्लों से ना छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? मैं एक सफर से वापस आया, एयरपोर्ट से मुझे बंदे ने उठाया। यहां लाहौर में एक जगह टाउनशिप है, एक सोसाइटी है, वहां एक घर में ले गए। उस घर में जब गया तो एक साहब बैठे हुए थे, दो टूटी फूटी कुर्सियां। एक कहा कि मैंने इनको अपने घर में जगह दी हुई है, और उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मेरे पास एक जहाज सेसने होता था और मेरा सिक्का चलता था और मेरे पास दौलत और माल थी और मुझसे बरकत रूठ गई। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, ये देखें, वाला आले मोहम्मद, अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद पे, अल्लाह उनके तस्करों में बरकत दे, अल्लाह उनके नामों में बरकत दे, अल्लाह उनके जज्बों में बरकत दे, उनके सुनने में बरकत दे, उनके सोचने में बरकत मिलती है, उनको देखने से बरकत मिलती है, उनके तस्करों से बरकत मिलती है, उनके लिखने से बरकत मिलती है, उनको उनके तस्करे मिल बैठ के जो अभी हम करेंगे इससे बरकत मिलती है। कितने लोग होंगे जिंदगी में जो आपके मेरे सामने माल था, दौलत थी, रिस्क था, सेहत थी, इज्जत थी और उनका सिक्का चलता था, और आज वही लोग हैं जिनको कोई जानते नहीं और उनसे बरकत रूठ गई, उनसे बरकत रूठ गई। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, जब मेरे वालिद का विसाल हुआ, इनका वालिद का विसाल हुआ था मुहर्रम के दूसरे अशरे में, सन 94 हिजरी, और मुहर्रम के दूसरे अशरे में विसाल हुआ था। फरमाया अगले मुहर्रम में लोग जमा हुए और मुझे भी इल्म था कि लोग जमा होंगे और हमारे घर में दरूद पाक पढ़ा जाएगा। तो फरमाते हैं मैंने इसका एहतमाम किया और एक बात पे रोया, इस दफा मेरे वालिद यहां नहीं, और कहा कि रोया, और फिर मैंने दरूद पाक पढ़ा और उस दर्द, उस कैफियत, उस जज्बे के साथ फरमाया दरूद पढ़ा, और सब ने मिल के दरूद इब्राहिमी पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा, और फिर सब ने मुझे इस्तदा की कि आज आपके वालिद नहीं हैं, इस दफा आप दुआ फरमाएं। और फरमाया फिर दुआ की, उसमें कर्ज के परेशान भी थे जिनके कर्जे थे, कोई ऐसे थे जिनकी औलाद नहीं थी, जो ऐसे थे जिनका कारोबार या फक्र था, जिनके पास गुर्बत और तंगदस्ती थी, कोई ऐसे भी थे जिनके ऊपर हालात मसाइल मुश्किलात, उन हालात मसाइल मुश्किलात में जादू भी है, बंदिश भी है, बीमारियां भी हैं, घरेलू मसले भी हैं, झगड़े भी हैं, उलझने भी हैं, मुकद्दमात भी हैं, उन हालात और मसाइल में नाकामियां, परेशानियां, ये सारी चीजें
لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور فرمایا کہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ امام محمد باقر نے فرمایا، عاشورہ کی شام تھی، ہم نے مل بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھا جس میں ہمارے پیاروں کا تذکرہ اور ہمارے آبا کا تذکرہ، اور فرمایا درود ابراہیمی پڑھا۔ ایک شخص بالکل مفلس تھا اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا، عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا، اس کی کمزور سی اونٹنی تھی، اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا، اس کی اونٹنی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا۔ کہا وہ بدو تھا، اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا۔ آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے، اور وہ خود خوشحال تھا، اس کے بیٹے ساتھ تھے، اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا، اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا، اونٹ ایک لیا اس کو بیچا، بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے اور آج میرے پاس خوشحالی ہے۔ اللہم بارک علی محمد، ہاں یہ اس کا ترجمہ ہے، وعلی آل محمد۔ جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو، اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے۔ جو برکت ملی تھی، اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے، ساری زندگی اتحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں، اور اس درود میں کن ہستیوں کا تذکرہ ہے، خیال ہی نہیں کیا، آج تک خیال ہی نہیں کیا۔ برکت اپنے غیب کے خزانے سے ملتی ہے، برکت غیب کے خزانے سے ملتی، اور ایک کثرت ہے، ایک برکت ہے۔ کثرت بھی بتا دو، کثرت بھی بتا دو۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی بڑے بچے دیتی ہے، خنزیر بہت بچے دیتا ہے۔ ہم مری جا رہے تھے روحانی منزل میں، مری تو ایک جگہ نا کھلی جگہ پہ، وہاں پہاڑوں میں سور ہے، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت بچے دیتی ہے، پر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، کبھی بکری مری نہیں دیکھی، آپ نے دیکھی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے۔ سڑکوں کے کنارے کتے مرے بہت دیکھے ہیں، میں نے کتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے گنے ہیں، 11 تک میں نے گنے ہیں۔ آپ میں سے کہیں کوئی تجربہ ہو، کوئی اس سے زیادہ بھی گنے ہیں؟ میں نے تو اس سے زیادہ نہیں دیکھے، 8 9 7 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ کوئی ایک بچہ، اگر یہ 11 زندہ رہ جاتے تو آج تو میرے خیال میں سڑکوں پہ جگہ نہ ہوتی، کتے ہی کتے ہوتے۔ کیوں؟ اللہ نے حلال میں، بکری میں برکت رکھی ہے، کتا حرام ہے، اللہ نے اس میں کثرت رکھی ہے، کثرت رکھی ہے، یعنی وہ زیادہ ہیں، برکت نہیں رکھی، برکت نہیں رکھی۔ قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے سپنی جو ہوتی ہے، سانپ کی مادہ سپنی میں اولاد کی محبت نہیں رکھی، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، اور جو ادھر ادھر بھاگ کے نکل جاتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اگر وہ خود نہ کھاتی تو یہاں تو چونٹیوں کی طرح سانپ ہوتے۔ دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے، سانپ کی سپنی کے اندر سے محبت نکال دے، اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور محبت ڈال دے ماں کے دل میں، حالانکہ وہ بھی ماں ہے، پر اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت نہیں ڈالی۔